بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں رابعہ بصری کے بارے میں بتاؤں گی۔ دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، اور نہ وہ کوئی خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے، اور اگر وہ کہتے کہ کوئی نہیں تو پھر پوچھتی کہ مجھے اجازت ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اجازت ہے، تو پھر مصلے پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلے پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی۔ حسن بصری بصرہ کے امام، سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود آئے اور خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل ہی نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی توفیل شاید میری بخشش ہو جائے، اور ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری 4 باتوں کا جواب دے تو میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ اور کہا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کی کم ہو جائیں گی، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یہ نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائے گا، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ اور کہنے لگے یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ، مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، اور کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور میرا کفن دینا میری اس چادر میں جس میں تہجد پڑھی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا تو شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا کیوں نہیں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا ہے، کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کر رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی تولے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں نے منکر نکیر سے کہا کہ جس اللہ کو 40 سال نہیں بھلایا تو اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو۔